یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں ہر لائن کے لوگوں کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، جس طرح وکیلوں کی الگ خصوصیات ہیں، ڈاکٹروں کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں، ٹیچروں کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں، دکانداروں کا مزاج سب سے جدا ہوتا ہے، اور جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، مزدوری والوں کی خصوصیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں علماء کی خصوصیت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت کا با محاورہ ترجمہ اور مطلب یہ بنے گا کہ خشیت تو علماء کی خصوصیت ہے، جو عالم ہوگا اس میں خشیت ہوگی، وہ اللہ سے ڈرے گا، اس کو اللہ کا خوف ہوگا، ہر وقت اس پہ اللہ کی عظمت اور ہیبت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ عالم کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ جب ہم اپنے اکابر کو پڑھتے ہیں، اپنے اکابر کے واقعات کو سنتے ہیں اور اپنے اکابر کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو چیز اپنے اکابر کی، علماء کی، مشائخ کی جو سب سے زیادہ نمایاں چیز نظر آتی ہے نا، وہ یہ ہے اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے کانپنا، اللہ سے لرزنا۔ جیسے ایک مجرم پولیس کے سامنے کانپ رہا ہوتا ہے، فوج کے سامنے کانپ رہا ہوتا ہے، اور ایک ادنا درجے کا کھیتی باڑی کرنے والا کسان اپنے زمیندار کے سامنے کانپ رہا ہوتا ہے، اس سے بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی۔ بالکل یہی کیفیت علماء کی ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے نالیاں بن گئی تھیں۔ ایک دفعہ رو رہے تھے تو کسی نے کہا آپ تو روتے ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ تو فرمانے لگے کیا کروں، اللہ کے خوف سے تو سورج اور چاند بھی روتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، لیکن اللہ پاک کے خوف سے رونا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے کا کاروبار تھا، تو ایک گاہک آیا، اس نے ریٹ پوچھا
قیمت پوچھی کپڑے کی، امام صاحب نے اس کو ریٹ بتایا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو یار، جیسے کبھی کہتے ہیں نا یار اللہ سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہو اتنا مہنگا، یہ مقصد تھا اس کا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ابو حنیفہ جب اس نے کہا نا اللہ سے ڈرو تو امام صاحب بے ہوش ہو گئے۔ اللہ سے ڈرو تو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ عالم کی خصوصیت ہے۔ عالم کے اندر اور بھی بہت سی صفات ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو صفت عالم کی نمایاں ہے وہ خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ کا خوف رکھنا، اللہ سے ڈرنا، یہ اتنی عظیم و شان صفت ہے کہ جس سے حاصل ہو جائے اس کی زندگی حرام سے پاک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ خشیت اور معصیت یہ جمع نہیں ہوتی ہیں، جہاں خشیت ہوگی وہاں معصیت نہیں ہوگی، جہاں معصیت ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہاں خشیت نہیں ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی جب دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر انسان کسی پل بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا ہے کہ ہر وقت اللہ ساتھ ہے۔ گناہ تو تب کرے جب تنہا ہو۔ جو لوگ تنہا اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے گناہ کرتے ہیں، آج کل گناہ عام ہو گئے ہیں، دیندار، دنیا دار، مدرسوں والے، تبلیغ والے، خانقاہ والے، سب کو شیطان نے یہ جو موبائل پکڑایا ہے، اس موبائل نے ہماری تنہائیاں خراب کر دی ہیں، ہماری تنہائیاں ناپاک کر دی ہیں، ہماری نگاہوں کو ناپاک کر دیا ہے، ہماری تنہائیاں آلودہ ہو گئی ہیں، گناہوں سے خراب ہو گئی ہیں۔ اور انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، موبائل میں کوڈ لگے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتہ اس میں کیا ہے۔ جب دیکھتا ہے اس وقت دیکھتا ہے جب کوئی بھی پاس نہیں ہوتا، پھر کانوں میں ہینڈ فری لگا ہوا ہے تو آواز بھی کسی کو نہیں آتی کہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ کیا سن رہا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو ہینڈ فری استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ جو کوڈ لگاتے ہیں یہ اسی لیے لگاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ اب بھی دیکھتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اس کو اللہ نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا ہے۔ انسان چاہے کتنا اپنے آپ کو چھپا لے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کی ہیبت آ جاتی ہے، تو اس کو ہر وقت اللہ اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے بر صغیر میں 4 سلسلے ہیں تصوف کے، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ سہروردیہ سلسلے کے جو مجدد اور بانی ہیں ان کا نام ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے بغداد کے بڑے بزرگ تھے۔ ان کی خانقاہ تھی، وہاں لوگ جاتے تھے اللہ کا تعلق سیکھنے کے لیے۔ ہمارے زمانے میں یہ رواج ختم ہو گیا کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں کچھ وقت گزار کر اللہ کے تعلق کو سیکھا جائے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ جو اللہ کا قرب پاتا ہے وہ کسی
اللہ والے کی صحبت میں رہ کر۔ حضرات صحابہ کی معلومات ہم سے بہت کم تھی، لیکن وہ عالم بہت بڑے تھے۔ حضرات صحابہ کی معلومات بہت کم تھی، لیکن عالم وہ دنیا میں سب سے بڑے تھے۔ ہمارا ایک رابعہ اور خامسہ کا جو طالب علم ہے، اس کی جو معلومات ہیں نا، وہ بھی ایک صحابی کی معلومات سے زیادہ ہے، لیکن علم ادنا سے ادنا صحابی کا امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بڑا ہے، امام بخاری سے بھی بڑا ہے، چونکہ علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے۔ آج کے طالب علم کو یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے بر اعظم ہیں، کتنی آبادی ہے، اور اسے موبائل بھی چلانا آتا ہے، اسے کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے، اسے لیپ ٹاپ بھی چلانا آتا ہے۔ یہ ساری معلومات کی چیزیں ہیں، صحابہ کو نہیں تھیں یہ۔ تو صحابہ کرام کو جو کچھ ملا وہ نبی پاک کی صحبت سے ملا۔ تو سب سے زیادہ انسان جو دین سیکھتا ہے وہ صحبت سے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کتابوں سے نہیں آتا، دین اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ مولانا روم۔ ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار کا شعر، ہمارے بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب، وہ بہت پڑھتے تھے اس کو۔ حال را بگزار، حال را بگزار مردے، قال را بگزار مردے حال شو، پیش مردے کامل پامال شو۔ باتیں بہت ہو گئیں، اب باتیں چھوڑ کے صاحب حال بن، اور صاحب حال بننے کے لیے کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر، پھر تم صاحب حال بن جاؤ گے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ اللہ والوں کی خدمت میں جاتے تھے، ان کے پاس جا کے رہتے تھے 10 مہینے، 8 مہینے، 2 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ مولانا الیاس صاحب نے اپنے شیخ کے پاس 13 سال گزارے، 13 سال ان کے پاس گزارے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی بڑی خانقاہ تھی، وہاں لوگ آتے تھے، آ کے ان سے اللہ کا تعلق سیکھتے تھے ان کی صحبت میں رہ کے۔ ایک نوجوان آیا، اس کا نام تھا زکریا۔ نوجوان آ کے حضرت کی خانقاہ میں ٹھہرا، ابھی 1 ہفتہ ہی ٹھہرا تھا کہ حضرت نے اس کو بلایا اور فرمایا، اس کے سر پہ دستار رکھی، پگڑی رکھی، اور فرمایا تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے، تمہارا تعلق اللہ سے بن چکا ہے، جاؤ۔ اب جو برسوں سے خانقاہ میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تو ان کو حسد ہونا شروع ہو گیا، اپنے مرشد پہ اعتراض شروع ہو گیا کہ بھائی ہم اتنے سالوں سے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ لڑکا آیا تھا 1 ہفتہ پہلے اور اس کو خلافت دے دی۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس دل میں پیدا ہونے والے اعتراض کا جواب دینے کے لیے ایک ہیلا بنایا۔ ہیلا یہ بنایا کہ جتنے مریدین ٹھہرے ہوئے تھے ان سب کو ایک ایک پرندہ دیا، اور فرمایا بھائی یہ پرندہ ہے، اس کو لے جاؤ، لیکن ذبح ایسی جگہ کرنا جہاں کوئی بھی نہ دیکھے، کوئی کو ذرا زور سے اس پرندے کو لے جاؤ، اس کو ذبح کر کے آنا ہے، لیکن یاد رکھنا ذبح ایسی جگہ کرنا ہے جہاں کوئی بھی نہ دیکھے۔ اچھا جی، بہت اچھا۔ اب سارے نکل گئے پرندے کو لے کے، کوئی دیوار کی اوٹ میں چلا گیا، کوئی پہاڑ کے دامن میں چلا گیا، کوئی درخت کے نیچے چھپ، کوئی کہیں چلا گیا۔
تھوڑی دیر میں ایک آیا ذبح کر کے، اس کے ذہن میں تھا کہ شاباش ملے گی، بہت جلدی آ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے آ گئے، وہ زکریا نہیں آیا ابھی تک۔ بہت دیر گزر گئی۔ جب بہت دیر گزر گئی تو بہت دیر کے بعد آیا، اور آیا بھی اس انداز سے کہ چہرہ اترا ہوا اور پرندہ ہاتھ میں سلامت۔ تو وہ جو حاسدین تھے وہ اندر ہی اندر میں ہنستے رہے، دیکھا نا کیسا باولا ہے، پرندہ بھی اس سے ذبح نہیں ہوا اور اس کو دے دیے خلافت۔ اب اندر ہی اندر میں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اب اس کی کلاس لگے گی۔ جب وہ واپس آئے تو آ کے شیخ کے سامنے پیش ہوئے، تو شیخ نے کہا بھائی آپ کو میں نے پرندہ ذبح کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اتنی دیر لگا دی، اور پھر بھی پرندہ سلامت لے کے آئے، یہ دیکھو نا سارے ذبح کر کے آ گئے ہیں۔ کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میں نے بہت ایسی جگہیں دیکھیں جہاں کوئی نہ ہو، لیکن جب کبھی میں وہاں بیٹھ جاتا اور پرندے کو لٹاتا ذبح کرنے کے لیے، فوراً خیال آتا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ شیخ نے کہا تھا کوئی بھی نہ دیکھے، اس لیے میں نے بہت کونے کھانچے تلاش کیے لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، یہ پرندہ مجھ سے لے لیں، اس لیے کہ مجھ سے ذبح نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے ایسی کوئی جگہ نظر ہی نہیں آتی جہاں اللہ نہ ہو۔ تو شیخ فرمانے لگے ان مریدین کو مخاطب کر کے، اس وجہ سے اس کو خلافت دی ہے کہ اب اس کے دل دماغ میں اللہ پاک کی یاد رچ بس گئی ہے، اور یہی مقصود ہوتا ہے۔ تو جس انسان کے دل میں خشیت آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا دھیان اسے حاصل ہو جائے، اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کے دل دماغ پہ چھا جائے نا، تو پھر اسے گناہ نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا پھر۔ اور اگر کبھی وقتی اور عارضی غفلت کی وجہ سے کچھ ہو جائے تو فوراً اس کو نصیحت ہوتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اگر کبھی ان پر شیطان کا وار چل بھی جائے، تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے شیطان کا وسوسہ ان پہ چل بھی جائے، کارگر بھی ہو جائے، اور وہ کوئی غلطی کر بھی بیٹھیں، تو پھر ان کو ہوش آنے میں دیر نہیں لگتی، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت ان کو ہوش آ جاتا ہے، وہ اللہ پاک کے سامنے رو دھو کے اپنی غلطی کو صاف کروا لیتے۔ تو یہ جو خشیت ہے نا، اللہ کا خوف، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ علم دے جو علم خشیت کو مستلزم ہو، جو خشیت کو پیدا کرے۔ جس علم سے خشیت پیدا نہ ہو وہ علم نہیں، وہ علم کہلانے کے لائق نہیں، اور وہ علم جو خشیت کو پیدا کرے یہ علم ہے۔ ہمارے اکابر اس علم کے حامل تھے جس علم کی وجہ سے ان میں خشیت پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدرسے میں ہوتے تھے تو مدرسے کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے گھر سے منگواتے تھے، لیکن وہ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اب اس کو گرم کیسے کریں؟ چنانچہ جب مدرسے کا تندور اس کو روٹیاں پکا کے بجھا دیا جاتا تھا، اس میں آگ نہیں ہوتی تھی، اسے بجھا دیا جاتا تھا، لیکن اس کی تھوڑی سی تپش ابھی باقی ہوتی تھی بجھ جانے کے بعد بھی، تو ان بجھے ہوئے انگاروں پر نہیں، ان انگاروں کے قریب اپنی اس کٹوری کو جس میں جمع ہوا سالن ہوتا رکھ لیتے، اور پھر ہلکی سی اس میں کچھ حرارت پیدا ہو جاتی پاس رکھنے کی وجہ سے، اور پھر وہ کھانا استعمال کرتے۔ لیکن جب مہینہ گزرتا تھا تو اپنی جیب سے وہ جو حرارت استعمال کرتے تھے مدرسے کی، اس کے بھی پیسے جمع کراتے تھے۔ یہ خشیت ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ مدرسے کی امانت تھی، تو وہ امانت ان سے ضائع ہو گئی، اور اصول یہ ہے کہ امانت اگر پوری حفاظت کے ساتھ ہو اور پھر وہ ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان نہیں ہوتا،
اس کی چٹنی بھرنی نہیں پڑے گی۔ یہ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مدرسے کی امانت ضائع ہو گئی، جبکہ وہ پوری حفاظت سے تھی لیکن ضائع ہو گئی۔ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ مسئلہ رکھا کہ حضرت یوں ہو گیا ہے، تو حضرت نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، امانت کا تاوان نہیں ہوتا، آپ نے حفاظت میں کوتاہی نہیں کی، امانت کا تاوان نہیں ہوتا۔ تو کہا حضرت یہ تو آپ مجھے مسئلہ بتا رہے ہیں، یہ تو آپ مجھے مسئلہ بتا رہے ہیں جو پہلے سے مجھے معلوم ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمانے لگے وہی کرنا چاہیے جو مسئلہ ہے۔ تو کہنے لگے نہیں حضرت، اگر آپ اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ فرمایا میں اس جگہ ہوتا تو میں تو جیب سے بھر کے دیتا۔ تو کہا حضرت پھر میں نے بھی وہی کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، وہ افریقہ کے سفر پہ گئے، بس یہ آخری بات ہے، افریقہ کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ تو ان کی جو جگہ تھی اس جگہ پہ ایک الماری تھی لکڑی کی، الماری سے مراد صرف تختے تھے، کوئی اس میں دروازہ شروازہ کچھ نہیں تھا، تختے تھے، جڑے ہوئے تختے، اس میں ان کی کتابیں رکھی جاتی تھیں، اور وہ کتابیں میلی ہو جاتی تھیں، ہمیں روز دوسرے دن تیسرے دن اس کو جھاڑنا پڑتا، مٹی جھاڑنی پڑتی، مکھیاں اس پہ بیٹھ جاتی، گندی کتابوں کو گندا کرتی رہتی، لیکن ان کا انتظام ہی نہیں تھا، بس یہی انتظام تھا۔ جب وہ افریقہ کے سفر پہ تشریف لے گئے تو سفر لمبا تھا، 20-25 دن کا سفر تھا، تو مجھے ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا خورشید صاحب نے فرمایا کہ بھئی ابا جی کی کتابیں خراب ہو رہی ہیں، تو تم مرکز کا جو ورکشاپ ہے ان سے بات کرو کہ مولانا کے لیے کوئی لوہے کی الماری بنا دیں تاکہ خراب نہ ہو، لوہے کی نہیں بس الماری بنا دیں تاکہ کتابوں کی حفاظت ہو، کتابیں اندر محفوظ رہیں۔ میں بھاگ کے گیا، ورکشاپ والوں سے بات کی، ان کا جی انشاءاللہ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے چند دنوں میں ہی کام نمٹا دیا سارا، اور کتابیں ہم نے اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں۔ مولانا جب تشریف لائے تو مولانا کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، تو وہ لاٹھی رکھتے تھے جہاں کتابیں ہوتی تھی اس کے برابر میں، جو ہی لاٹھی رکھی تو ایک دم نظر پڑی الماری پہ، تو وہ جو آئے تھے حشاش بشاش ایک دم موڈ آف ہو گیا، اور غصہ اتنا آیا کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گال سرخ ہو گئے۔ مولانا کو غصہ آتا تھا تو یہ جو گال ہیں یہ ان کے سرخ ہو جاتے تھے، ہمیشہ گال سرخ، آنکھیں لال، اور غصے سے کس نے بنوائی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی وہ ورکشاپ والے بنا کے گئے ہیں۔ تم نے کہا تھا؟ میں نے کہا جی وہ مولانا خورشید صاحب نے مجھے فرمایا تھا، تو میں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ کہہ دیا، یہ مجھے نہیں، کہ مجھے اپنے سر پہ لینا چاہیے تھا، لیکن بے وقوفی ہو گئی کہ میں نے یوں کہہ دیا۔ اچھا، پھر فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کا سب سے بڑا جرم اپنی ضرورت کو اللہ کے غیر کے سامنے ظاہر کرنا ہے؟ کیوں تم نے میری ضرورت کو ان کے سامنے ظاہر کیا؟ چنانچہ کئی مہینے تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، اور مولانا خورشید صاحب بھی کئی مہینے مولانا کے سامنے ہی نہیں گئے۔ ایک دفعہ مولانا جمشید صاحب مجھے فرمانے لگے دیکھ تیری وجہ سے میرے بیٹے نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا ہے، یعنی تم نے شکایت لگائی نا ان کی، میں نے تو جان کے شکایت نہیں لگائی تھی، مجھ سے پوچھا تو میری زبان سے نکل گیا ان کا نام۔ دیکھ تیری وجہ سے میرے بیٹے نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا ہے، ملنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ ابا جی کے پاس جاؤں گا تو ناراض ہوں گے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جن کے دل دماغ میں اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی چھائی ہوئی تھی، لہٰذا ان کی زندگیاں گناہوں سے پاک تھیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے اہل علم کو بھی یہ خشیت اور خوف عطا فرمائے، ہمارے طلباء کو عطا فرمائے، ہمارے پڑھانے والے مدرسین کو یہ خشیت اور خوف عطا فرمائے، اور اللہ مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، عوام کو، خواص کو، سب کو
یہ اپنا خوف اور خشیت عطا فرمائے۔ اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ مجھے اپنی اتنی خشیت دے کہ جس سے مجھ سے گناہ چھوٹ جائے۔ اے اللہ اتنی خشیت دے جو میرے اور گناہوں کے بیچ میں دیوار بن کر حائل ہو جائے، کہ پھر میں تیرا کوئی گناہ نہ کروں، کوئی نافرمانی نہ کروں۔ اس کو ہمیں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اور اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کے دلوں میں اپنی محبت اور معرفت کا نور پیدا فرمائے۔